وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ضلع فیصل آباد میں کورونا مریضوں کی تعداد 1849 ہو گئی۔ مزید 100 ڈاکٹرز میں وائرس کی تصدیق۔ کورونا کا شکار ڈاکٹرز کی تعداد 163 ہو گئی۔ محکمہ صحت انتظامیہ کو سپاٹ سیمپلنگ سے روک دیا گیا۔ صوبہ کے ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہسپتال کے 4 ڈاکٹرز میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ ضلع میں مریضوں کی تعداد 67 ہو گئی۔ اب تک 27 مریض صحت یاب ہوئے۔ چنیوٹ میں مزید 3 کیسز رپورٹ۔ متاثرہ افراد کی تعداد 46 ہو گئی۔ 36 افراد وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سولجرز کو اضافی تنخواہ دینے کا معاملہ لٹک گیا۔ حکومت نے محکمہ صحت فیصل آباد کو فہرست مسترد کر دی۔ محکمے کی جانب سے قرنطینہ سینٹر میں کام کرنے والے 19 ملازمین کے نام بھجوائے گئے تھے۔ وقت کی قید ختم ہوئی تو بازاروں میں رش کم ہو جائے گا۔ دکانداروں کو 24 گھنٹے کاروبار کی اجازت دی جائے۔ فیصل آباد کے تاجروں نے نیا مطالبہ پیش کر دیا۔ صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی کہتے ہیں 2 دن مکمل لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کریں گے۔ جو عوام کو لوٹے گا وہ پنجاب میں نہیں رہے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد مہنگائی قابل قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے فیصل آباد میں صوبہ بھر میں ذخیرہ اندوزوں ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو روزانہ کی بنیادوں پر چیک کرنے کی ہدایت۔ جنگ میں ضلعی انتظامیہ نے دالوں کی قیمتوں میں واضح کمی کر دی۔ دال چنا کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کمی، دال مسور 5، دال ماش 3، بیسن کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کمی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو کی جانب سے نئی پرائس لسٹ جاری۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ چنیوٹ میں مہنگا آٹا نایاب، بڑھتی قیمتوں سے شہری پریشان۔ فی کلو آٹے کی قیمت میں 10 سے 15 روپے کا اضافہ۔ آٹے کی 40 روپے فی کلو فروخت یقینی نہ بنائی جا سکی۔ عوام کی حکومت سے آٹے پر سبسڈی دینے کی اپیل۔ جنگ میں سٹی 41 بنا، شہریوں کی آواز۔ انجمن تاجران انتظامیہ اور فلور ملز مالکان کے مذاکرات کامیاب۔ مل مالکان نے آٹے کی قیمت کا فیصلہ واپس لے لیا۔ 20 کلو کا تھیلا 805 روپے میں ہی بیچا جائے گا۔ گندم خریداری میں پنجاب نگر بازی لے گیا، 100% ہدف حاصل۔ پی آر سینٹر لالیہ نے ٹارگٹ کے 91% گندم اکٹھی کر لی۔ پی آر سینٹر چنیوٹ، چکیارہ اور بھوانہ میں مہم سست روی کا شکار۔ محکمہ خوراک نے غیر قانونی ذخیرہ اندوزی وجہ قرار دے دی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ شوگر کین پر چیف مانیٹرنگ اینڈ ایگزامنگ کمیٹی کا جائزہ اجلاس۔ ضلعی صدر پی ٹی آئی شوکت اہیم اور اے ڈی سی جی اسسٹنٹ کمشنر شوگر ملوں کے مینیجرز، کسان رہنماؤں سمیت متعلقہ محکموں کے افسران شریک۔ ڈپٹی کمشنر نے کسانوں کو گنے کی ادائیگیوں اور بقایا جات کا جائزہ لیا۔ آن لائن کلاسز اسکول اور کالج میں کامیاب رہی، ہم تعلیمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ صدر آل پنجاب پرائیویٹ کالجز چودھری محمد حنیف کی نیوز کانفرنس۔ بچوں کا قیمتی وقت اور نجی کالجز مالکان کو مالی بحران سے بچایا جائے، حکومت سے ایس او پیز کے تحت تعلیمی ادارے کھولنے کی اپیل۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے نوکریوں سے فارغ کیے گئے سینیٹری ورکرز کا احتجاج۔ مشکل گھڑی میں کمپنی نے تنہا چھوڑ دیا، بال بچوں کا پیٹ کیسے پالے، مظاہرین کی دہائی۔ اراکین پارلیمنٹ نے بھی وزیر اعلیٰ کو معاملہ حل کرنے کی درخواست دے دی۔ ٹوبہ ٹیکسی میں بھی ٹڈی دل کے حملے کا خدشہ، ٹڈی دل خانیوال سے پیر محل میں حملہ کر سکتا ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ وفاقی پلانٹ پروٹیکشن کے نمائندے ٹڈی دل کے حملے سے نقصانات کا جائزہ لینے جھنگ پہنچ گئے۔ نقصانات کا جائزہ لینے کے بعد
سروے رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ پری مونسون بارشوں کے بعد صوبہ ٹیکسنگ میں سیلاب کا خطرہ، ضلع انتظامیہ کی دریائے راوی میں ماہی سفورہ کے مقام پر مشقیں، ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہ رخ نیازی نے جائزہ لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ غریب تک پہنچانے کا عزم، چنیور سے دیگر شہروں کے لیے نان اے سی پبلک ٹرانسپورٹ کا نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا۔ فیصل آباد کا کرایہ 28، جھنگ 68، سرگودا 43 اور لاہور کا کرایہ 129 روپے مقرر۔ جھنگ کے سرکاری کالجز میں انسداد ڈینگی مہم کا آغاز، پنجاب حکومت اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کی کالجز کی مانیٹرنگ، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نے کالج سربراہان کو صفائی کی ہدایت جاری کر دی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کا جھنگ میں تمام اضلاع میں لیکچررز بھرتی کرنے کا فیصلہ، انگلش اساتذہ میں 2000 سے زائد خالی سیٹوں پر کی جائیں، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نعیم لاشاری نے تمام کالجز سے رپورٹ مانگی۔ ڈویژنل کمشنر فیصل آباد عشرت علی کی زیر صدارت اجلاس، چاروں اضلاع میں احساس ایمرجنسی کیش اور وزیر اعلیٰ انصاف امداد پروگرامز پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر نے احساس انصاف پروگرامز پر عمل درآمد کے سلسلے میں چاروں اضلاع کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے باوجود دار ارقم اسکول کی طرف سے آن لائن قرآن کریم کلاسز جاری، آن لائن کلاسز میں 10 طلبہ نے قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا۔ ریجنل ڈائریکٹر دار ارقم اسکول ڈاکٹر امتیاز احمد نے حفظ قرآن مکمل کرنے پر طلبہ کو مبارکباد دی۔ اور سوشل ویلفیئر کی جانب سے جھنگ کے 100 مستحق افراد کی مالی امداد، بیوہ اور معذور افراد میں 9 لاکھ روپے کی رقم تقسیم کی گئی۔ کورونا وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، ضلع فیصل آباد میں کورونا مریضوں کی تعداد 1849 ہو گئی۔ مزید 100 ڈاکٹرز میں وائرس کی تصدیق، کورونا کا شکار ڈاکٹرز کی تعداد 163 ہو گئی۔ محکمہ صحت انتظامیہ کو اسپاٹ سیمپلنگ سے روک دیا گیا۔ صوبہ کے ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہسپتال کے 4 ڈاکٹرز میں کورونا وائرس کی تصدیق، ضلع میں مریضوں کی تعداد 67 ہو گئی۔ اب تک 27 مریض صحت یاب ہوئے، چنیور میں مزید 3 کیسز رپورٹ، متاثرہ افراد کی تعداد 46 ہو گئی، 36 افراد وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سولجرز کو اضافی تنخواہ دینے کا معاملہ لٹک گیا، حکومت نے محکمہ صحت فیصل آباد کو فہرست مسترد کر دی۔ محکمے کی جانب سے قرنطینہ سینٹر میں کام کرنے والے 19 ملازمین کے نام بھجوائے گئے تھے۔ وقت کی قید ختم ہوئی تو بازاروں میں رش کم ہو جائے گا، دکانداروں کو 24 گھنٹے کاروبار کی اجازت دی جائے، فیصل آباد کے تاجروں نے نیا مطالبہ پیش کر دیا۔ صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی کہتے ہیں 2 دن مکمل لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کریں گے۔ جو عوام کو لوٹے گا وہ پنجاب میں نہیں رہے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد مہنگائی قابل قبول نہیں، وزیر اعلیٰ نے فیصل آباد میں صوبہ بھر میں ذخیرہ اندوزوں ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو روزانہ کی بنیادوں پر چیک کرنے کی ہدایت۔ جنگ میں ضلع انتظامیہ نے دالوں کی قیمتوں میں واضح کمی کر دی، دال چنا کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کمی، دال مسور 5، دال ماش 3، بیسن کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کمی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کی جانب سے نئی پرائز لسٹ جاری، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سوشل ویلفیئر آفیسر اظہر آباد کا راشن فراہم کرنے کا بھی اعلان۔